بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ظفر اقبال محترمہ سیدہ غوثیہ فرزانہ مرحومہ کا ہسبینڈ آپ سب سے مخاطب ہوں، اور میری مرحومہ وائف کورنگی پی این ٹی سوسائٹی سیکٹر 31 کے مکان نمبر SC 69 کی مالکہ ہے۔ اپنے ٹاپک پر آنے سے قبل میں وطن عزیز پاکستان میں بدترین مہنگائی کے سبب عوام کی بڑھتی ہوئی بے چینیوں اور روزمرہ کے استعمال میں آنے والی اشیاء ضرورت کی قیمتیں آسمان پر پہنچ جانے کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید میں نمایاں حد تک کمی واقع ہونے کی طرف ارباب اختیار کی توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں، اور یہاں پر میں یہ ضروری وضاحت کرتا چلوں کہ میرا کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت سے نہ ہی کوئی تعلق پہلے تھا اور نہ ہی اب ہے، اور میں صرف ایک استاد ہوں، اور قوم کی تکلیفوں کو اجاگر کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، جو کہ ہماری اسلامی تعلیمات کا ایک اہم ستون ہے، یعنی کہ حقوق العباد، اور جس پر اللہ نے اپنے قرآن میں بہت زیادہ زور دیا ہے، کیونکہ مخلوق کی تکلیف خالق کو گوارا نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راتوں میں جاگ کر اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے نکلتے تھے، اور جن کی یہ سوچ تھی کہ ان کی سلطنت میں اگر ایک کتا بھی بھوکا سو گیا تو اللہ ان سے اس بات کی باز پرس لازمی کرے گا، اور پھر وہ اپنے اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ وطن عزیز پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور ہماری آبادی کی اکثریت زراعت کے پیشے سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف کارخانوں، فیکٹریز، ٹیکسٹائل انڈسٹریز اور دیگر ملٹی نیشنل کمپنیز میں ملازم ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری غیر ہنرمند، کم تعلیم یافتہ اور ناخواندہ عوام کی ایک بڑی اکثریت روزانہ دہاڑی پر کام کر کے اپنے گھر چلاتے ہیں، اور جس کے ساتھ ہی مختلف تجارتی اداروں، ہوٹلز، منی مارکیٹ، سپر مارکیٹس، ہول سیل اور ریٹیلر شاپس اور مختلف منڈیوں میں عوام کی ایک بڑی اکثریت ہفتہ واری اور ماہانہ اجرت پر کام کرتے ہیں، اور ہماری اربابی اختیار کے علم میں یہ اہم بات یقیناً ہوگی کہ ہماری ملکی آبادی کا 70% سے زیادہ حصہ ہمارے مزدوروں، کسانوں اور ڈیلی اجرت پر کام کرنے والوں پر مشتمل ہے، اور جن سب کی ماہانہ آمدنی 15 سے 25 ہزار سے زیادہ ہرگز نہیں۔ تو جناب وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب اور ہمارے صوبوں کے قابل احترام چیف جسٹس صاحبان اور چیف ایگزیکٹو صاحبان سے میں مخاطب ہوں، جنابی والا رزق حلال پر مکمل یقین رکھنے والے اور ملک پر مر مٹنے کا عزم رکھنے والے یہ 70% سے زیادہ عوام کی اکثریت موجودہ بدترین مہنگائی کی وجہ سے انتہائی تکلیف دہ زندگی گزارنے پر مجبور ہونے کے باوجود بھی صرف اس امید پر آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ نے حسب وعدہ تمام بڑے چوروں اور کرمنلز کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے عوام کی دیرینہ آرزوؤں کو پورا کرنے اور عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا قوم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ عوام کی حالت زندگی بہتر بنانے کے لیے تجربے کار کرمنلز
بدعنوانوں اور بڑے چوروں کی طرف سے پیدا کردہ رکاوٹیں دور کریں گے، نیز یہ کہ تمام بڑے چوروں کو جیلوں میں دیکھنے کے لیے عوام کو سہولیات فراہم کریں گے۔ تو آپ اپنے وعدے کب پورے کریں گے جناب؟ تو آپ اپنے وعدے کب پورے کریں گے جناب؟ دوسری طرف تعداد میں کم ہی صحیح مگر ملک کے لیے رسوائی اور عوام کے لیے تکلیفوں کا باعث بننے والے چور اور رشوت خور، سود خور اور مختلف نوعیت کے کرپٹ اور حرام خور لوگ ہیں، اور ان سب سے بھی مزید ایک قدم آگے ہمارے ازلی دشمن بھارت کے حامی، معروف بھتہ خور، دہشت گرد اور ٹارگٹ کلر خالد چوہان اور اس کے قریبی ساتھی چوروں اور ڈکیٹوں کٹ پرسوں کا معروف سرغنہ محسن، ملا افتخار ڈکیٹ والسلیم اور اس کا کلرفل کرمنل بھائی یعنی معروف ڈرگس ڈیلر اور ڈرگسٹ عمار والدختر، اور ان سب چوروں، ڈکیٹوں، قاتلوں، کرپٹ اور فراڈی ٹولے کے چیف یعنی معروف لینڈ گریبر اور ٹرسٹ کا ڈون فہیم اسٹیٹ ایجنسی والا، اور ان سب کی چور، چیٹر اور کرپٹ خواتین یعنی بشرا، سمرین، آفرین، مہناز، نازش اور کرن، اور ان کے دیگر جرائم پیشہ نامعلوم ساتھی اور رشتہ دار، جن سب پر بڑھتی ہوئی مہنگائی کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اور جو کہ عرف عام میں بڑے چور، کرپٹ اور چیٹر لوگ کہلاتے ہیں یا ان کے قریبی عزیز کہلاتے ہیں، اور جو کہ علاقہ پولیس کی سرپرستی کی وجہ سے قانون کی گرفت میں ہی نہیں آتے۔ لہذا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر نظر ثانی کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو یقینی بنانا بھی انتہائی ضروری ہے کہ تمام بڑے چوروں کے ساتھ ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کو بھی جیلوں میں ڈالا جائے، اور ٹرانسپورٹ مافیا پر بھی کڑی نظر رکھی جائے، جنہوں نے پیٹرول کو جواز بنا کر پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 20 اور 30 روپے کا اضافہ کر دیا ہے، من مانا اضافہ کر دیا ہے۔ لہذا چوروں کی بڑی ٹیم کے خلاف بھی مؤثر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ چوروں کی بڑی ٹیم کے خلاف بھی مؤثر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے، اور قومی جماعتوں کے رہنماؤں سے میری یہ درد مندانہ اپیل ہے کہ آپ لوگ بھلے ہی کسی محنت کش مزدور کے ساتھ اپنی سیلفی بنوا لیں، کیونکہ حلال روزی کمانے والا محنت کش انسان اللہ کا دوست ہے، اور ہمیں تو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان تمام انبیاء کے سردار اس نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں کہ جنہوں نے آج سے کئی صدی قبل سامان تجارت ایک شہر سے دوسرے شہر لے جا کر اپنی امت کو محنت کرنے کا درس دے کر حلال روزی کمانے کا میسج بہت پہلے سے ہی دے دیا تھا۔ تو محنت کش مزدور اور موچی کے ساتھ سیلفی بنوانا خوشی کی بات ہے، مگر اللہ کے واسطے اس طرح کے چور، چیٹر، کرپٹ، لینڈ گریبر اور ٹرسٹ کی ڈون فہیم اسٹیٹ ایجنسی والے جیسے بگ کرمنل کے ساتھ اپنی سیلفی ہرگز نہ بنوائیں، کیونکہ خالد محسن فہیم تو ایسے دہشت گرد ہیں جناب کہ قانون کی بالادستی کے بلند و بانگ دعوے کرنے والی کورنگی پولیس کو واقع 29 اور 30 ستمبر 2019 کے ان کے جرائم کے خلاف میری معصوم وائف سیدہ غوثیہ فرزانہ کی طرف سے SSP کورنگی کو درخواست دینا ہی ان سب نے میری معصوم وائف کا گناہ بنا دیا، اور جس درخواست میں میری وائف نے ان درندوں کو اپنا قاتل نامزد کر دیا تھا، یعنی اپنے قتل کی سب سے بڑی گواہ خود میری وائف تھی، اور جس دوران یہ تمام جرائم پیشہ لوگ اور ان کی عورتیں مسلسل میری وائف کو دھمکیاں اور گالیاں دیتے رہے، مگر متعدد بار چکر لگانے کے باوجود بھی متعلقہ تھانے نے FIR درج نہ کی، تو میری وائف
सुपीरियर इदारों और रेंजर्स के हुक्काम को इन तजर्बे कार जराइम पेशा अफराद के जराइम की मुफस्सल रिपोर्ट देने ही वाली थी कि मारूफ ड्रग्स डीलर अम्मार गद्दार की वजह से जालिमों को इसकी भनक लग गई तो उसे रास्ते से ही हटा दिया और हमारे एक्टर के जरिए उसे हार्ट अटैक हो जाने की ऐसी शानदार फिल्म चलाई कि इसकी एक्टिंग मैं कभी भूल नहीं सकता। और मेरी वाइफ को तो हार्ट की सिरे से कोई बीमारी ही नहीं थी क्योंकि शराब चरस और दीगर ड्रग्स का इस्तेमाल तो ये जराइम पेशा लोग करते हैं और मेरी वाइफ इन जराइम पेशा लोगों को दहशतगर्द और रा के एजेंट बोलकर ही मुखातिब करती थी। और लास्ट वीक पाकिस्तान आर्मी के काबिल एहतराम मेजर जनरल जनाब आसिफ गफूर साहब की तरफ से फेसबुक पर फौजी अदालतों के क़याम के हवाले से अवाम की राय मालूम की गई थी जिसे मैंने लाइक करके कमेंट्स में लिखा था कि इस नेक काम में देर न हो और फौजी अदालतें कायम करना आज हद जरूरी है जिसकी एक बड़ी वजह पाक आर्मी पर अवाम का मुकम्मल एतमाद और भरोसा है और पाक आर्मी से अवाम का गहरा लगाव है और ये काम फौजी अदालतों का क़याम बेहतरीन मुल्की और अवामी मफाद में है, कौमी मफाद में है क्योंकि साल रवा 2021 में जनवरी में मेरे वकील साहब ने सिंध हाई कोर्ट में मेरा केस सबमिट किया और जिसके बाद से ताहाल मेरी तरफ से 2,40,000 रुपए की वसूली कर लेने के बावजूद भी फर्स्ट डेट पर मेरे वकील साहब सिटी कोर्ट कराची में मसरूफी अमल रहे और तारीख पर न आ सके जबकि सेकंड डेट पर हाई कोर्ट में हमारे वकीला साहिबान की तरफ से स्ट्राइक थी जिसका उन्वान था जस्टिस फॉर चीफ जस्टिस। गौर करें, जस्टिस फॉर चीफ जस्टिस। तो फिर अवाम को इंसाफ कौन देगा, कैसे मिलेगा जनाब। और फिर थर्ड डेट पर भी मेरे वकील साहब उसी डेट पर ही अचानक तबीयत खराब होने की वजह से दोबारा अदालत ना आ सके, गैर हाजिर हो गए और मौजूद अदालत के जज साहब ने मुझे ये कहा कि अगर आइंदा डेट पर आपके वकील साहब नहीं आए तो केस डिसमिस कर दूंगा और जिसके बाद फोर्थ और फिफ्थ डेट पर मेरा सीरियल नंबर आने से पहले ही केस डिस्चार्ज हो गया और फोन पर मैसेज आ गया सिंध हाई कोर्ट की तरफ से। तो जनाब पूरा साल गुजरने वाला है और जफर इकबाल 2,40,000 देने के बाद भी 4 बार सिंध हाई कोर्ट में नादरा के मराहिल से ही गुजरता रहा और वकील साहब की परफॉर्मेंस देखने को आंखें तरस गई। तो जनाबे वाला फौजी अदालतों का क़याम इसलिए बेहतर है कि यहाँ फौरन केस की समाअत होती है और फौरी इंसाफ मिलता है। और मेरे अक्सर फैंस मेरी निजी जिंदगी के वाकयात के बारे में पता करते हैं, तो चलें आज मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ का एक वाकया आपसे शेयर करता हूँ। गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल साइट मॉडल जो कि हबीब बैंक और हड्डी मिल के दरमियान वाक़े है, पुल के दरमियान, कि मेरे उस्ताद मोहतरम सत्तार सर इस्लामियात के टीचर थे। एक रोज बोले कि कुरान पाक किस ने ख़त्म कर लिया है। मेरे साथ मजीद 2 स्टूडेंट ने अपने हाथ खड़े कर दिए तो बोले कि मेरे भाई यानी कि सत्तार सर के भाई सिटी कोर्ट कराची में जज की पोस्ट से रिटायर हुए। बाद में इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई।
ہر اسپتال سے علاج کرایا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو مولوی صاحب نے بتایا کہ سورہ ملک زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے تو دم نکلنے میں آسانی ہوگی، لہٰذا آپ لوگ اپنے گھروں سے اجازت لے کر میرے گھر چلو۔ ان کا گھر ناظم آباد کے سیکٹر 5E کے بنگلوز ایریا میں واقع تھا۔ گھر پہنچے تو دیکھا کہ مزید کئی لڑکے ان کے بھائی کے روم میں بیٹھے سورہ ملک پڑھ رہے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد ان کے بھائی سلمان ناصر اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جس کے چند ہفتے بعد اسکول میں آ کر سر نے بتایا کہ ان کے بھائی بہت ایماندار جج تھے، مگر ناظم آباد تھانے کے IO راؤ جاوید اور وکیل نثار جوکھیو کو اللہ غارت کرے کہ ان دونوں بدعنوان اور رشوت خوروں کی وجہ سے مالدار گناہ گار تو رہائی پا گئے، مگر ان کے مخالف 4 معصوم غریب نوجوان میرے بھائی کے قلم سے سزا پا گئے۔ اور جس بات کا پتہ میرے بھائی کو بہت بعد میں اس وقت چلا کہ جب نثار جوکھیو کی بائک کو سپر ہائی وے پر کار نے اڑا دیا اور راؤ کمر کو فالج ہو گیا، اور وہ دونوں کمینے ایڑیاں رگڑ کر مرنے سے پہلے اعتراف جرم کر گئے، اور جس وجہ سے میرے بھائی ان دونوں کمینوں کو بددعائیں دیتے اور انہیں انتہائی رنجیدہ اور تکلیف دہ حالت میں یہ بولتے ہوئے کہ راؤ جاوید اور نثار جوکھیو اور ان جیسے کرپٹ چور اور راشی پولیس والوں اور وکیلوں کی وجہ سے میرے قلم سے نہ جانے کتنے بے گناہ سزا پا گئے، اے اللہ مجھے معاف کر دینا۔ یہی میرے بھائی آخر تک کہتے رہے۔ لہذا یہ واقعہ مجھے پوری طرح سے یاد ہے، اور جو میں نے آپ کو سنایا آپ کی ریکویسٹ پر اور آپ کی ڈیمانڈ پر۔ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان اور بالخصوص کراچی سندھ کی معزز عدالتوں کے معزز جج صاحبان سے میری یہ التجا ہے اور اس میں بہت سی آوازیں شامل ہیں کہ کرپشن کے ناسور، رشوت اور پس پردہ ڈیل جو کہ آج تک پردے کو بھی پتہ نہ ہو سکا، پس پردہ ڈیل جس کا آج تک پردے کو بھی پتہ نہ ہو سکا، تو ان سب کے مکمل خاتمے تک ان کے مکر و فریب اور ہتھ کنڈوں میں ہرگز نہ آئے، پلیز، کیونکہ میری مظلوم وائف سیدہ غوثیہ فرزانہ کے قتل کیس کو کھانے، دبانے اور اصل کیس کو سول ڈسپیوٹ اور سول میٹر کے رنگ دینے کی ان ظالموں نے بھرپور کوشش کی۔ لہذا معزز عدالتیں آنریبل جج صاحبان سے میری ریکویسٹ ہے کہ کسی بھی کیس کی سماعت کرنے سے پہلے ان سب سے حلف لیں جنہوں نے قانون اور انصاف کو اپنی پراپرٹی سمجھ رکھا ہے، اور یہ عمل انصاف کی فراہمی، قانون کی بالادستی اور انسانیت کے لیے ہماری معزز عدالتوں کی طرف سے بہت بڑی انسانیت کی خدمت ہوگی۔ اور میں ظفر اقبال آپ سب سے ملتمس ہوں کہ مصنوعی مہنگائی کرنے والے ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف اور تمام بڑے چوروں سمیت کورنگی کراچی کے ان معروف
جرائم پیشہ افراد کے خلاف FIR کے اندراج کے ساتھ ساتھ بہترین قومی مفاد میں فوجی عدالتوں کے قیام کے لیے آپ سب لوگ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا کر کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کا مددگار ہو، اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔